अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। और ज़्यादा खबरें इस व्लॉग में मैं नहीं दूंगी, 2-3 ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपके साथ करनी है। वजह उसकी यह है कि आज इमरान खान साहब जेल में जिस सेल में मुक़य्यद हैं उसकी तस्वीर रिलीज़ की गई हैं और ये ख़ुद हुकूमत की तरफ से जारी की गई हैं। बुनियादी तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें बताया गया है कि इमरान खान साहब को क्या क्या सहूलियात मैसर हैं और इसी रिपोर्ट के अंदर ही ये तस्वीर भी मुंसलिक की गई हैं। चीफ जस्टिस साहब के सामने ये सारा कुछ रखा गया है। अब इन तस्वीर में क्या है, इससे क्या पता चलता है और मेरे नज़दीक ये हुकूमत ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी कैसे मारी है, इसके ऊपर तफसील से आपको मैं अपना एक तज्ज़िया भी पेश करूँगी। इसके साथ साथ अज़हर मशवानी साहब हैं, उनके 2 भाइयों को कल रात अगवा कर लिया गया है और अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं है। तो इससे मुतालिक कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आपकी नज़र से शायद गुजरी हो एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई है जिसमें अज़मा बुखारी साहिबा और मैं मौजूद थे मंसूर अली ख़ान साहब के शो पे, और इस शो में कुछ तल्ख़ कलामी हुई। मेरी तरफ से तो खैर बिल्कुल तलख़ी नहीं थी, लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा ने उसमें काफ़ी तलख़ी का मुज़ाहरा भी किया, काफ़ी गुस्सा हो गई वो, ना जाने क्यों। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं अपना वर्जन आपको ज़रूर देना चाहती हूँ कि ये सब क्या कोई टारगेटेड कार्रवाई थी या क्यों इस तरह से ये सब पेश आया वाक़या। तो इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी इसी के ऊपर बात मैं करूंगी जो इमरान खान साहब की जेल से तस्वीर आई हैं। बेसिकली इमरान खान साहब उन तस्वीर में नज़र नहीं आ रहे, लेकिन 4 तस्वीर जारी की गई हैं। इन तस्वीर में एक तस्वीर इमरान खान साहब के उस सेल की है जहां बेशतर वक्त उनका गुजरता है। ये एक बहुत ही छोटा सा, बहुत महदूद सा कमरा है और इसके अंदर ही एक वॉशरूम है जो कि बग़ैर छत के वॉशरूम है, यानी सिर्फ एक हल्की सी 2 दीवारों की पार्टीशन की हुई है जिसके अंदर इमरान खान साहब का वॉशरूम है। बाहर उस दीवार के बाहर एक वॉश बेसिन लगा हुआ है हाथ मुंह धोने के लिए, और उसी दीवार के दूसरी तरफ एक स्लैब सी बनी हुई है। इस स्लैब के ऊपर एक गद्दा बिछाया गया है, मैट्रेस, और उसके ऊपर एक बहुत ही पतला सा और कुछ खस्ता हाल सा तकिया नज़र आ रहा है। एक तरफ एक टेबल नज़र आ रही है जिसके साथ एक कुर्सी है और जाय नमाज है जो कि लिपटा हुआ है और बिल्कुल बेड के साथ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। और ये टोटल इतना सा एक रूम है और इसी रूम के जो टेबल है इसके साथ कुछ किताबें वगैरह नज़र आ रही हैं। एक शेल्फ है जिसके अंदर कुछ किताबें वगैरह भी नज़र आ रही हैं। तो ये एक जो कमरा है जो नज़र आ रहा है इसके अंदर कोई रोशनदान, कोई खिड़की नज़र नहीं आ रही। जिस तरफ से तस्वीर ली गई है, एक ये दीवार, एक ये दीवार और एक सामने दीवार, तो 3 दीवारें हैं और चौथी तरफ ज़ाहिर है कि सलाखें ही हो सकती हैं जहाँ से ये तस्वीर ली गई है। और इस तस्वीर में जो एंगल है उससे तो कहीं ये नज़र नहीं आ रहा कि कोई रोशनदान या खिड़की मौजूद है। एक रूम कूलर ज़रूर इसमें नज़र आ रहा है। ये रूम कूलर अभी 3-4 दिन पहले ही शायद यहाँ पर रखवाया गया है। इसके साथ जो दूसरी तस्वीर है उसमें 2 मशीनें नज़र आ रही हैं जो कि एक्सरसाइज मशीनें हैं, और एक तीसरी तस्वीर है जिसमें 2 कैबिनेट्स नज़र आ रहे हैं जिसमें कुछ ग्रॉसरी पड़ी हुई है, यानी कुछ दालें वालें और इस टाइप की चीज़ें जो किचन में आमतौर पर दस्तयाब होती हैं। और उसके साथ एक चौथी तस्वीर है जो कि एक राहदारी सी नज़र आ रही है, एक बरामदा सा है जिसके दोनों तरफ जेल की मुख्तलिफ सेल्स की सलाखें नज़र आ रही हैं, और इस राहदारी के अंदर बहुत महदूद सी खैर ये भी जगह है जहाँ पर ये बताया गया है कि ये इमरान खान साहब के वॉक करने का एरिया है जहाँ पे दिन में 2 मरतबा उनको जाने की इजाज़त होती है कि वहाँ पर वो वॉक कर सकें। तो ये टोटल 4 तस्वीर जारी की गई हैं। इसके साथ साथ एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें ये बताया गया है कि इमरान खान साहब को मुख्तलिफ औकात में उनकी फैमिली से, उनके पार्टी लीडर्स से और उनके वकला से मुलाकात करवाई जाती रही है और उसकी तफसीलात भी फ्राहम कर दी गई हैं। अब मेरे नज़दीक हुकूमत ने ये जो तस्वीर जारी की हैं ये अपने पाँव पर उसने कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि हुकूमत काफ़ी दिनों से ये नैरेटिव बनाने की कोशिश में मसरूफ़ थी
کہ عمران خان کو تو جیل میں بیش بہا سہولیات دی گئی ہیں، بڑا کوئی پرتعیش قسم کا ان کو ایک کمرہ دیا گیا ہے، بلکہ کمرہ کیا 7 کمروں پر مشتمل پورا ایک کمپلیکس ہے جو ان کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور لان ہے اور دالان ہے اور پورا جم بنا دیا گیا ہے، اور بے تحاشا ان کے لیے اخراجات کیے جا رہے ہیں کھانے پینے کے، اور بہت فیسلٹیز ہیں ان کو جو کسی عام قیدی کو دستیاب ہی نہیں۔ تو یہ سب باتیں ہم بہت دنوں سے حکومتی وزیروں مشیروں سے بھی سن رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے چیلے چمچے ہوتے ہیں وہ بھی شروع ہوئے تھے۔ تو آج ان تصاویر کو جاری کر کے خود حکومت نے اپنے ہی موقف کو غلط ثابت کر دیا، کیونکہ ان تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران خان کا جو زیادہ وقت گزرتا ہے وہ بہت ہی جو ایک چھوٹا محدود سیل ہے، بنیادی سیل ہے، اسی میں گزرتا ہے۔ باقی انہیں اگر واک کے لیے وہ دالان سا مہیا کیا گیا ہے تو وہ بہت محدود جگہ ہے، اور وہ بھی صرف دن میں 2 مرتبہ ہی انہیں جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ اور جو جم کا نام لگایا ہوا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑا جم پرتعیش قسم کا دیا گیا ہے، تو وہ 2 بنیادی طور پر ایکسرسائز کی مشینیں ہیں جو کہ ایک سائڈ پر رکھی گئی ہیں، اور ظاہر ہے وہ ہر وقت ان پہ ایکسرسائز تو نہیں کرتے۔ اور کچن کا بھی جو ہم سنتے تھے کہ وہ دیسی مرغے کھاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کھاتے ہیں، تو جو وہاں پر چیزیں بڑی نظر آ رہی تھیں تو ان میں تو ہمیں کوئی ایسی ایکسٹراڈنری امپورٹڈ فوڈ آئٹمز یا کچھ ایسی چیزیں نہیں نظر آ رہی تھی جن کے اوپر لاکھوں روپے ماہانہ کے اخراجات ہوں۔ تو جتنی باتیں حکومت نے کی وہ سب جھوٹ کا پلندہ نظر آتی ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ ان کے وکلاء وقتاً فوقتاً ان سے مل لیتے ہیں، اور میں نے یہ اپنے پچھلے ویلاگ میں یہ ذکر بھی کیا تھا کہ وکلاء کی ملاقاتیں تو بہرحال ان سے ہوتی رہتی ہیں، اور فیملی بھی ہفتہ وار ان سے مل لیتی ہے۔ باقی اگر کوئی اڈیالہ جیل میں سماعت ہوتی ہے تو اس دوران بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ لیکن عمران خان اس کو قید تنہائی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس سیل میں موجود ہیں اس کے ارد گرد کے جو سیل ہیں انہیں خالی رکھا گیا ہے، اور اس کی وجہ سیکیورٹی پرپز ہے کہ ان کے آس پاس کوئی نہ جائے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی دیر وہ اپنے سیل میں موجود رہتے ہیں ان کے آس پاس کوئی ذی روح موجود نہیں ہوتا جس سے وہ گفتگو کر سکیں، کلام کر سکیں۔ ہاں اگر کوئی ملاقات کے لیے آتا ہے کوئی 1 آدھ گھنٹہ تو ان کی ملاقات ضرور ہو جاتی ہے، یا اگر اڈیالہ میں جیسے ان کے کیسز کی سماعت چلتی ہے تو پھر اس دوران وہ ضرور سب میں موجود رہتے ہیں۔ لیکن ادر دین دس ایسا نہیں ہے کہ ان کے ارد گرد باقی قیدی بھی موجود ہیں جن سے وہ گفتگو کر سکتے ہوں، یا ایک نارملی جو ایک انسان کی جبلت ہے کہ اس کو یہ احساس رہتا ہے کہ اس کے ارد گرد کوئی انسان موجود ہے، تو وہ ہر وقت وہ چیز ان کے لیے دستیاب بہرحال نہیں ہے، کیونکہ ارد گرد کے جو سیل ہیں وہ خالی ہیں، اور ان کو وہ ایک بلاک جو دیا گیا ہے اس میں فی الحال کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور نہ کوئی اور قیدی وہاں پر قید ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کا جو قید تنہائی والا موقف ہے اس کی وجہ بنیادی یہ ہے۔ باقی اب اس کے اوپر میں کیا بات کروں کہ وہ یہاں پر بھی ہیں، سہولیات کیسی بھی ہیں، تو وہ کیوں ہیں؟ یہ سوچ کے تو آپ کو اپنے نظام کے اوپر صرف شرم ہی آتی ہے، کیونکہ اگر قانونی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ایک سابق وزیر اعظم کی جو فیسلٹیز ہیں وہ اس سے بہتر ہوتی ہیں۔ انہیں ایک کلاس دینی ہوتی ہے آپ نے، اور اس میں ایک بہت مناسب بہتر کمرہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اے سی کی سہولت ہوتی ہے، بہتر وہاں پر لان کی سہولت موجود ہوتی ہے، یا واک کرنے کی سہولت موجود ہوتی ہے، ملاقاتوں پہ ایس سچ کوئی بہت زیادہ رکاوٹ نہیں ہوتی، اور بہت ساری دیگر چیزیں، اخبارات، ٹی وی، ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ ایل سی ڈی بہرحال عمران خان صاحب کے کمرے میں ایک موجود ضرور نظر آئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس قانونی تقاضے سے بھی دیکھیں تو عمران خان صاحب کو جو سہولیات دی گئی ہیں وہ اس طور بھی قانون کے مطابق پوری نہیں اترتی، پہلی چیز۔ دوسرا، اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا چلیں نہیں بھی قانون کے مطابق تو لیکن کس جرم میں وہ یہ اگر یہاں پر بھی ہیں تو کس جرم میں ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ان کی گرفتاری صرف ایک کیس میں ہے، اور وہ کیس کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی بیگم سے جو شادی کی وہ چند دن پہلے کر لی، جو شاید انہیں چند دن بعد کرنی تھی۔ یہ موقف ہے جج صاحب کا، اور اس کی پاداش میں آپ نے ایک شخص کو اس قسم کی قید میں رکھا ہوا ہے۔ کچھ دن پہلے یہ ایون امریکی وائٹ ہاؤس کا جو ترجمان ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہیں ان سے یہ سوال بھی ہوا، وہاں پہ ایک صحافی ریان گرم جو اکثر ہی پاکستان سے متعلق سوالات کرتے ہیں، انہوں نے یہ سوال رکھا
सोचिए कितनी रुसवाई है पाकिस्तान की आलमी सतह पर कि वहाँ पर ये डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तानियों ने अपने साबिक वज़ीर आज़म को इसलिए जेल में रखा है कि उसके जब निकाह हुआ तो उसकी बीवी के जो अयामे हैज़ थे वो पता नहीं पूरे हुए थे या नहीं हुए थे, और उसकी बुनियाद के ऊपर आपने उसको जेल में रखा। कैन यू बिलीव? और ये वाहिद पहला ऐसा पूरी दुनिया में केस है जिसमें किसी शख्स को सज़ा सुनाई गई हो। ये है आपका आलम, और इस गुनाह में इस वक्त वो बंदा जेल में। बाकी तो उनके मुकदमात ख़त्म हो गए हैं, या अभी बाकी जो चल रहे हैं उनमें तो सज़ाएं नहीं हुई। तो इस मुकदमे में वो शख्स इस वक्त जेल में। और ये शख्स कौन है? ये शख्स वो है जिसने पाकिस्तान को एक पहचान दी दुनिया भर में, जिसने 92 का वर्ल्ड कप जीता, जिसने क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बेशबहार रिकॉर्ड अपने नाम किए, जो आज भी बहुत से क्रिकेट स्टार्स का ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी आइडियल है, और जिसने पाकिस्तान को शौकत खानम जैसा वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल दिया, जिसने नमल यूनिवर्सिटी दी। ये सब काम उसने तब किए जब वो वज़ीर आज़म नहीं था, सियासतदान नहीं था। ये उसने बेलौस अपनी कौम के लिए सब किया है। और फिर उसके बाद जब वो वज़ीर आज़म बना तो फिर आप बात कर सकते हैं कि उसने उसके अलावा जितने काम किए, तो चलिए वो तो कोई भी वज़ीर आज़म होता तो उसका फ़र्ज़ था कि वो करता। अगर उसने सेहत कार्ड दिया, अगर उसने लंगर खाने खोले, अगर उसने पनाहगाहें खोली, अगर उसने मुख्तलिफ़ जगहों पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, UN में लड़ा, इस्लामोफोबिया की बात की, कश्मीर की बात की, अगर वो बाहर गया, उसने कोविड में और हर जगह पर पाकिस्तान को जिस तरह से संभाला, या उसने बहुत सारे अच्छे इक़दाम किए, बहुत सारे शायद मुनासिब इक़दाम ना भी हों, बहुत चीज़ों पे तनकीद भी हो सकती है, लेकिन वो तो वही है जो किसी भी आम आप पॉलिटिकल लीडर के ऊपर तनकीद भी कर सकते हैं, तारीफ़ भी कर सकते हैं। एज़ वज़ीर आज़म बहुत से लोग बहुत अच्छे काम भी करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने भी कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, कुछ नहीं भी अच्छे किए होंगे, और भी जितने वज़राए आज़म गुजरे हैं बहुत सौ ने अच्छे काम भी किए होंगे, नहीं भी। तो वो तो उनका फ़र्ज़ होता है कि वो जब आएँ तो वो आवाम के लिए कुछ करें। तो मैं इसलिए उनको तो अभी कंसिडर ही नहीं कर रही कि जो काम उन्होंने बहैसियत वज़ीर आज़म किए। मैं तो अभी सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ कि जो उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं थे लेकिन उसने किए। और जवाब में हमने उसको क्या दिया कि हमने उसको, रियासत ने उसको क्या, आवाम ने तो उसको बहुत प्यार दिया, लेकिन रियासत ने उसको जवाब में क्या दिया है? ये कि गिरबान से पकड़कर धक्के मारकर उसको गिरफ्तार किया, ये कि उसको आपने इतने से एक सेल में महदूद किया हुआ है जिसने सारी ज़िंदगी शहजादों की तरह गुजारी है, जिसकी बीवी अरबपति इंसान की बेटी थी और वो बड़ी आसानी के साथ उसके साथ अपनी ज़िंदगी वहाँ पर गुजार सकता था, और आज भी उसको यहाँ पर रखा हुआ भी है तो उसको ये ऑफ़र्स मौजूद रहती हैं कि वो बाहर चला जाए और सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार ले। लेकिन वो शख्स यहाँ रहने पर बज़िद है। वो कहता है ये मेरा घर है, मैं इसको छोड़ के कहाँ जाऊँ, क्यों जाऊँ। तो आज इन तस्वीर ने जो हुकूमत का पूरा बयानिया था उसको तहस नहस कर दिया। ये तस्वीर इमरान खान साहब की जेल की हुकूमत का पीछा करेंगी। ये इन्होंने अपने हुकूमत ने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, अपने पाँव काट लिए, क्योंकि इन तस्वीर को देखकर खुद जो PTI का वर्कर है, जो अवाम है, उसको ये वाक़तन पता चल गया। जो पहले कहीं शकूक व शुबहात हो भी जाते थे ना कि नहीं बेहतरी होगी जगह या इस तरह ये लोग बता रहे हैं, तो उनको भी आज पता चल गया है, क्योंकि ये तस्वीर तो खुद हुकूमत ने जारी की है, तो उनको भी पता चल गया है कि क्या हकीकत थी और क्या नहीं। तो ये आपने पूरा उसकी जो डिटर्मिनेशन है वो भी साबित कर दी कि एक शख्स जो इतना आज़ाद रहा है, जिसने दुनिया का हर मुल्क घूमा है, जिसकी ज़िंदगी ही ये है कि वो आज़ाद है, खुली डुली फ़ज़ाओं में रहता रहा है, आपने उसको इतने से पिंजरे में बंद किया है, लेकिन वो घबरा नहीं रहा, तो आपने तो उसको और ऊपर कर दिया है, आपने तो उसका कद और ऊपर बढ़ा दिया है, आपने तो खुद मान लिया है कि आप कितने छोटे हैं, और आपने तो खुद दुनिया को बता दिया है कि वो ज़हनी तौर पर कैसा फौलादी शख्स है। अगर मैं अपने आप को एक लम्हे के लिए ये सोचूं कि मुझे उधर रहना पड़े, तो मैं
میں اس تصور سے ہی کئی دفعہ ابھی جب سے میں نے وہ تصاویر بار بار دیکھی ہیں تو میں اس تصور سے ہی کانپ جاتی ہوں کہ یار اگر یوں میں بند ہو جاؤں اتنی سی محدود جگہ پر تو کیسے زندگی گزرے. اور وہ اس محدود جگہ پر بھی بیٹھا ہوا ایسا طاقتور ہے, ایسا مطمئن ہے, ایسا پرسکون ہے کہ اس نے اندر بیٹھ کر پوری ریاست کے طاقتور حلقوں کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے. ان کی رات کی نیند اس نے چرائی ہوئی ہے. اس قدر خوف زدہ ہیں اس کی وجہ سے ان کو رات کو نیند نہیں آتی ہے. دن رات ان کا اس میں گزرتا ہے کہ اس کو قابو کیسے کرنا ہے. اتنی سے محدود سے سیل میں بیٹھا ہوا وہ شخص ان سب ریاستی مشینری اور طاقتوں کے ساتھ ان سب پر بھاری ہے. تو آپ نے یہ آج جو کیا ہے نا, یہ آپ نے اپنے ساتھ بڑا ظلم کر لیا ہے کہ اس کی یہ تصاویر جاری کر کے آپ نے بتا دیا ہے کہ بھائی اس کو آپ ہرا نہیں سکتے, وہ ان بیٹن ہے. وہ اگر ان حالات میں رہ گیا ہے نا اور ڈیل پہ آمادہ نہیں ہوا, گھبرایا نہیں, ٹوٹا نہیں, ذرا سی اس کے موقف میں اتنی سی لغزش, اتنی سی لچک, اتنی سی نرمی نہیں اگر آئی تو آپ سب تو پھر فارغ ہیں جناب. ہار مان لیں, پھر مان چکے ہیں آپ بیسکلی. بس جس کو کہتے ہیں وہ آخری سانسیں, آخری لڑائی کی کچھ باقی رہ گئے ہیں, وہ بھی آپ مکے مار کے دیکھ لیں, لیکن وہ اب آپ کے اپنے منہ پہ ہی سارے لگ رہے ہیں. تو بہرحال یہ جی عمران صاحب کی تصاویر, یہ سب کب نیب ترامیم کیس میں بیسکلی دی گئیں. نیب ترامیم کیس میں کیا کچھ ہوا کچھ پتہ نہیں ہے. صرف ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان نے سی گرین کلر کی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور عمران خان کی یہ تصاویر جو ہیں وہ جاری ہو چکی ہیں اور اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. باقی یہ ضرور سننے میں آیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب بہت غصے میں ہیں, پھر آج بڑا گرجے برسے اور سیاستدانوں کی طرح بیانات دے رہے تھے کہ جی مجھ پہ اتنی تنقید ہوتی ہے, باہر کیوں کرتے ہیں, سامنے آ کے بات, جیسے وہ سیاستدان ہی للکارتے ہیں باہر کی بات کرتے ہو, سامنے آ کے گال کرو. تو وہ چیف جسٹس صاحب اس طرح کے آج کچھ ماحول میں ہیں, بڑے الجھے رہتے ہیں, بڑے دباؤ میں محسوس ہوتے ہیں. نہ جانے ایسا کیا بوجھ ہے ان کے ضمیر پر یا ان کے ذہن پر کہ وہ اتنے پریشان ہیں اور اس پریشانی کو اب وہ چھپا بھی نہیں پا رہے, چھپائے نہیں چھپ رہی. تو وہ مجھے آج ان کی باتیں سن کر وہ یاد آ رہا تھا کہ جو عظمہ بخاری صاحبہ کے ساتھ میں کل ایک شو پر تھی تو وہاں پر میں نے ان سے بڑی مؤدبانہ انداز سے اتنی سی صرف بات پوچھی کہ بھائی وہ صنم جاوید کا ظاہر ہے کل معاملہ چل رہا تھا, 14ویں مرتبہ وہ خاتون گرفتار ہوئی ہے. تو میں نے ان کو عظمہ بخاری صاحبہ کو اسی بارے میں سوال کر لیا کہ بھائی ایک خاتون ایک وقت میں کتنے شہروں میں ہو سکتی ہے. ایک شہر میں مان لیتی ہوں کہ وہ گناہ گار ہی ہوگی, لیکن ایک ہی جگہ پہ اس نے کوئی قصور کیا ہوگا نا, کوئی جرم کیا ہوگا تو ایک ہی جگہ پہ کیا ہوگا, 5 جگہوں پہ ایک ساتھ تو نہیں کر سکتی. تو میں نے صرف اتنا ہی سوال کیا کہ ایک خاتون ایک وقت میں کتنے شہروں میں ہو سکتی ہے, کیا 5 شہروں میں ہو سکتی ہے. اس کے بعد جانے وہ خاتون کو کیا ہو گیا, عظمہ صاحبہ وہ کہاں چڑھی کہاں اتری, مجھے صلواتیں سنانے لگیں اور بھاشن دینا شروع ہو گئیں ہر بات پہ, اور یہ وہ, اور جواب نہیں دیا سوال کا. میں نے 3-4 دفعہ, بلکہ میں خاموش ہو گئی بیچ میں نے کہا چلیں آپ دے لیں جواب, اپنا بھڑاس نکال لیں پھر جواب دے لیں, لیکن جناب نہیں, ان سے جواب بن ہی نہیں پڑا. تو جیسے وہ آج عظمہ بخاری صاحبہ کو دیکھ کے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ہر جگہ پہ جا کے وہ لڑنا شروع کر دیتی ہیں, ہر کسی کے اوپر آپ حملہ نہیں کر دیتے, جس طرح آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے اور آپ ایسے ہی ایک اوور ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ عظمہ بخاری صاحبہ کی حالت تھی. تو میرا تو کوئی نہ الحمدللہ ایجنڈا تھا, نہ کوئی بات, نہ کوئی سائڈ. میں تو بڑے, بلکہ مجھے کبھی بھی وہ ملتی ہیں تو میں تو اچھے سے ملتی ہوں انہیں ہمیشہ, اور آگے بھی انشاءاللہ اچھے سے ہی ملوں گی. تو میں نے تو بڑا بائی دا وے بڑا کیجول اس میں ان سے سوال کیا, لیکن وہ تو بھائی بہت خفا ہو گئی. تو آج قاضی صاحب کو ان کی جو رپورٹنگ ہوئی 2-3 چیزوں کی, تو مجھے دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید قاضی صاحب بھی کچھ اسی قسم کے ذہنی اضطراب کا شکار ہے جیسی عظمہ بخاری صاحبہ. تو بہرحال لاسٹلی جی صرف اتنی بات کہوں گی کہ اظہر مشوانی صاحب جو ہیں ان کے 2 بھائیوں کو کل رات 3 بجے کے قریب ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا ہے. یہ دونوں بھائی پروفیسرز ہیں اور ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پہلے بھی ان کے جو بھائی ظہور مشوانی صاحب ہیں اسی طرح سے غائب کر لیے گئے تھے اور پھر 2-3 مہینے کے بعد ان کو ریلیز کیا گیا تھا. اظہر مشوانی کو بھی اغوا کیا گیا تھا, 8-10 دن بعد ان کو چھوڑا گیا تھا. اس کے بعد سے اظہر مشوانی جو ہیں وہ ابھی تک روپوش ہیں, سامنے نہیں ہیں, لیکن ان کے گھر والے تو ظاہر گھر پر موجود ہیں. تو ان کے 2 بھائی ایک ساتھ کل رات اٹھا لیے گئے
ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس والے بھی تھے اور ساتھ دوسرے کچھ سادہ اہلکار لوگ تھے، لیکن اگر پولیس تھی، کوئی کیس تھا تو کہیں پیش کیا ہوتا، لیکن آج سارا دن گزر گیا، کسی عدالت میں انہیں پیش نہیں کیا گیا۔ تو اظہر مشوانی صاحب کے جو والد صاحب ہیں، انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب، ابوذر سلمان نیازی اور دیگر وکلاء کے توسط سے آج لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن ضرور فائل کر دی ہے ان کی بازیابی کے لیے، بیٹوں کی بازیابی کے لیے۔ لیکن یہ ہے وہ فسطائی ہے جس کے خلاف میں آواز اٹھا رہی تھی، میں سوال کر رہی تھی کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر کوئی جرم کر رہا ہے، کچھ ہے، تو آپ قانون کے مطابق چلیں۔ جب آپ ریاست کو ایک ایسی ریاست میں تبدیل کر دیتے ہیں کہ جہاں پر کوئی قانون نہ ہو، تو وہ جنگل کا قانون بن جاتا ہے۔ جنگل میں بھی شاید کچھ رولز ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں تو وہ بھی نہیں رہ گئے۔ تو یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اظہر مشوانی صاحب کے حوالے سے یہ تاثر ہے کہ وہ سوشل میڈیا جو پی ٹی آئی کا ہے اس میں کوئی فعال کردار ادا کرتے ہیں، تو چونکہ وہ قابو نہیں آ رہے، لہٰذا ان کے بھائیوں کو قابو کر لو اور اس کے بہانے پھر ان کے اوپر پریشر بڑھاؤ۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی رؤف حسن صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب نے کل جا کے ایف آئی اے میں جو تفتیش کے دوران بیانات دیے ہیں اس میں انہوں نے نام لیا ہے کہ جی یہ انہوں نے جو ہے اظہر مشوانی اور جبران الیاس جو ہیں وہ شاید دیکھ رہے ہیں عمران خان اور پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ، تو اس کی بنیاد کے اوپر ان کے بھائیوں کو جا کے پکڑا گیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر اظہر مشوانی یا جبران الیاس دیکھ رہے ہیں تو پھر انہی کو پکڑنا چاہیے، آپ جا کے ان کو کیوں پکڑیں؟ ویسے تو پکڑنا بنتا نہیں ہے، اگر پی ٹی آئی کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے یا کوئی بھی ہے تو اس پہ کیا جرم کی بات ہے اگر وہ کوئی اپنی ٹویٹ کر رہے ہیں تو۔ لیکن چلیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے جس کے اوپر آپ کوئی مقدمہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی تفتیش کرنا چاہتے ہیں، پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں سے ہوگی نا، ان کے بہن بھائیوں، ان کے گھر والوں سے کیا آپ کا لینا دینا اس معاملے میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رؤف حسن صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف سے اس بات کی تردید بھی ہوئی ہے، اور بھی کافی لوگ اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا۔ یہ انہوں نے ضرور کہا ہے کہ ہم یہ اکاؤنٹ نہیں چلاتے، لیکن انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا کہ فلاں فلاں چلاتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگوں کا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ لوگ چلاتے ہیں، اور جبران الیاس صاحب تو آفیشیلی بھی ہیڈ ہیں ایس ایم ٹی کے، جو سوشل میڈیا ٹیم ہے ان کی، تو ظاہر ہے ان کی طرف بات تو جائے گی۔ یا اظہر مشوانی صاحب ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ خیال تھا کہ وہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کو، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد اظہر مشوانی صاحب جو ہیں وہ پھر فوکل پرسن عمران خان صاحب کے بن گئے تھے کچھ ملاقاتوں وغیرہ کے سلسلے میں، لیکن پھر نہ عمران خان صاحب زمان پارک میں رہے، نہ اظہر مشوانی صاحب اب آن گراؤنڈ اس طرح سے ہیں، روپوش ہیں، تو چیزیں پھر کہیں سے کہیں نکل گئی۔ لیکن سوال پھر وہی کہ جو بھی ہے، جس کے خلاف بھی ہے، قانون کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے۔ آپ جب قانون کی بغیر کارروائی کریں گے تو پھر سوال اس پہ نہیں اٹھیں گے کہ جس نے کوئی جرم کیا ہے یا نہیں کیا، سوال پھر آپ کے اوپر اٹھیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے۔